نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے حال ہی میں ایک آڈیو بیان جاری کیا ہے جو بہت شاید لوگوں کو اچھا یا برا جیسے بھی لگا ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس نے کہا ہے کہ دیکھو سورہ فاتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط المستقیم کے ساتھ ان لوگوں کا راستہ مانگا ہے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو فرقوں کے اندر امت بٹے گی تو وہ فرقہ کامیاب ہوگا جس کے اوپر ما انا علیہ و اصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں نا کہ جس پر نبی علیہ السلام اور صحابہ ہیں، اردو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، تقی عثمانی صاحب کا منہ اور اسلاف کے ساتھ اس کی نسبت، اسلاف کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ سود کو اس نے جو نا حلال قرار دیا ہے۔ اس کے استاد مولانا سلیم اللہ خان صاحب سود کے مخالف، مفتی محمود صاحب اس کے زکوٰۃ کے سسٹم کے مخالف، اس کے بعد جو ہے نا جو وفاق المدارس کے دوسرے صدر تھے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، وہ جو ہے نا سود کے سسٹم کے مخالف۔ اب تمہارا تو جو آپ سے پہلے سابقہ جو دو صدر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے، تو تم جو ہے نا تم کیسے جو ہے نا یہ اپنے ساتھ جو ہے نا فٹ کرو گے ما انا علیہ و اصحابی؟ صحابہ کرام تو بہت دور کی بات ہے، ہر دور کے اندر ہیلہ ساز علماء اور فقہاء ہیں۔ ابو کلام آزاد نے تذکرہ کے اندر کہا کہ ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا جب جو ہے نا مال کے پورا کرنے ہونے کا ٹائم آتا ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ کا، تو وہ اپنا سارا مال جو ہے نا بیوی کو عطیہ کر دیتا ہے، اور جب جو ہے نا بیوی کے پاس رہتا ہے جب سال پورا ہونے سے پہلے پھر وہ اپنے شوہر کو عطیہ کر دیتی ہے، تو اس کے اوپر جو ابو کلام آزاد نے کہا ہے کہ یہ جو یہودی جس کی وجہ سے ان کی مذمت ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ ہیلے ایجاد کیے تھے، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو وہ گمنام بزرگ جس کا ہم کوئی تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم تو ان بزرگ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے، یعنی یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اجداد میں سے کوئی بزرگ ہوگا جو یہ ہیلا کرتا ہوگا۔ لیکن مولانا ابو کلام آزاد نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو ہے نا جیسے یہودی ہیلا کر کے جو ہے نا بے دین ہو گئے، اس طریقے سے یہ بزرگ بے دین ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے جو حاجی محمد عثمان صاحب تھے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ مولانا حاجی محمد عثمان سے مفتی تقی عثمانی کے استاد مولانا عبدالحق صاحب بیعت بھی تھے اور وہ ان کے خلیفہ بھی تھے۔ دارالعلوم کراچی کے اندر مولانا اشفاق احمد قاسمی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، وہ بھی حاجی عثمان صاحب کے مرید تھے۔ تو ان کے جو بزرگ تھے
وہ بھی حاجی عثمان صاحب سے بیعت تھے، لیکن چونکہ حاجی عثمان صاحب کے پاس جس انداز میں خلقت آ رہی تھی اور لوگ جو ہے نا دیندار بن رہے تھے، بڑے بڑے جو ہے نا یہ بریگیڈیئر، کور کمانڈر، اور وہ ایک جنرل، لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ، اس طریقے سے جو یہاں کے بیوروکریسی کے، پولیس کے اندر بڑے افسر تھے، اور جو پورے دنیا سے، عرب کے اندر بھی جو ہے مدینہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو حاجی عثمان صاحب کے مرید تھے، اور وہ مدینہ کے اندر افسر تھے، شام کے بھی لوگ مرید تھے، عرب. تو اب ان کو اس سے جو ہے نا جلن ہو رہی تھی کہ حاجی عثمان صاحب جو ہے نا اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے. انہوں نے جا کے جو ہے نا مولانا فقیر محمد صاحب کو، جو مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی حاجی محمد عثمان صاحب کو کہ آپ ان کو کیا کرو، مجھے ورود ہوتا ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے آپ بڑے مشابہ ہیں، یعنی ان کے جو مرشد کے مرشد تھے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی کس کے خلیفہ تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. تو وہ کہتے کہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی نسبت سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس سلسلے کی خلافت دوں. تو مولانا فقیر محمد صاحب کو حاجی عثمان صاحب نے کہا کہ مجھے تو ورود نہیں ہوا ہے، اگر مجھے ورود ہو جائے پھر میں جا کے جو ہے نا کیا کروں گا، آپ کی بات مان لوں گا. تو ایک دن 27ویں شب تھی، اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں دونوں موجود تھے. اس سے کہا کہ وہ ورود بہت بڑھ گیا ہے. تو حاجی صاحب نے کہا کہ ابھی مجھے بھی اجازت ملی ہے کہ میں آپ سے خلافت لوں. پھر اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو لکھا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مشابہ ہیں. الحمدللہ کہ انہوں نے میری جو ورود کی نسبت سے میں خلافت دے رہا ہوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی سلسلے کی خدمت کے لیے، تو انہوں نے اس کو قبول فرما لیا. الفاظ ان کے لکھی ہوئی تحریر کے اندر یہ تھے. کچھ عرصے کے بعد ان کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کی وجہ سے لوگ ان سے بیعت ہو رہے ہیں، آپ خلافت واپس لے لو. اب وہ بیچارے سادہ آدمی تھے، اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے خلافت واپس لے لی. اب جو حاجی عثمان صاحب سے علماء بیعت تھے، مرید تھے، اور یہ دوسرے لوگ تھے، اس پر تھوڑا سا بھی اثر نہیں پڑا، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مولانا فقیر محمد صاحب کی نسبت سے جو ہے نا یہ بیعت لے رہے ہیں نا. وہ فقیر محمد صاحب کو تو وہ خود دیکھتے تھے، اگر بیعت ہونا ہوتا تو ان سے وہ بیعت ہو جاتے. حاجی عثمان صاحب کو تو وہ مولانا فقیر محمد صاحب خود بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. حاجی عثمان صاحب کی مجلس میں بیٹھ کے کبھی کبھی تو پاگلوں کی طرح جو ہے نا ان کے اوپر ویسے طاری ہوتا تھا، اور وہ ایسے گھومتے تھے، ویسے تو عام طور پر روتے رہتے تھے. تو فرق نہیں پڑا. پھر بنوری ٹاؤن کے اندر، بنوری ٹاؤن کے لیٹر پیڈ سے مولانا فقیر محمد کو بنوری ٹاؤن کے علماء نے کہا کہ حاجی عثمان صاحب کو جو آپ نے خلافت دی تھی، یہ کسی نے مشورہ دیا تھا یا یہ آپ نے ورود کی نسبت سے دی ہے؟ اس سے بولا کہ مجھے ورود ہوا تھا. تو اس سے بولا کہ دوبارہ جو آپ نے یہ خلافت لی ہے، یہ کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہے یا ورود ہوا ہے؟ بولتے کہ یہ تو کسی نے مشورہ دیا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر تو آپ شرن یہ لے ہی نہیں سکتے ہو. تو پھر اس کے اوپر بنوری ٹاؤن کے لیٹر پیڈ کے اوپر مولانا فقیر محمد صاحب نے لکھا کہ حاجی محمد عثمان صاحب کو جو خلافت دی ہے وہ تاحال دائم اور قائم ہے. اس پر مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن کے دستخط تھے، مفتی احمد الرحمان بنوری ٹاؤن کے متمم کے دستخط تھے، اور جنگ گروپ کے جو مفتی جمیل خان صاحب تھے اس کے دستخط تھے. وہ ابھی بھی موجود ہے. یہ قدرت جب کسی کو پساتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے. پھر ایک ٹائم آیا کہ الائنس موٹر کے جو معاملات چلے، علماء تو اتنے خوش ہو گئے کہ وہ سرمایہ ہمارے پاس آ گئے. دارالعلوم کراچی نے خود فتویٰ مرتب کیا. پہلا نقطہ یہ تھا کہ خلیفہ اول ابراہیم کہتا ہے کہ میں خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا تھا، لیکن حاجی عثمان صاحب مجھے مجبور کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ آپ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو.
بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو. تو اس کے نتیجے کے اندر میں نے جھوٹ بولا کہ میں اب مسئلہ یہ کہ حاجی صاحب نے تو لوگوں کو جب کھڑا کیا تو ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے یہ مشاہدات دیکھے تھے، اور حاجی عثمان صاحب کسی کے سہارے کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، یعنی سہارے سے وہ کھڑے ہوتے تھے. اب اتنے ہاٹے کٹے کو کیسے مجبور کر سکتے تھے کہ آپ. اور دوسرا یہ کہ یہ عقلی طور پر بھی ٹھیک وہ نہیں تھا کہ ایک پیر کہے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ڈنڈے کے زور پر ہاٹے کٹے مرید کو کہے کہ تم دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی نااہلیت تھی. یہ خدا نے اس کے منہ پر کالک ملنا تھا کہ اس نے جا کے جو ہے نا یہ پہلا نقطہ یہ لکھا، اسی پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے. بنور ٹاؤن والوں کی طرف پھر منسوب کیا کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مشورے دیں، خلافت واپس نہیں لے سکتے ہو، انہوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم نے مولانا فقیر محمد کو مشورہ دیا ہے کہ بھئی ہم نے فتویٰ لگایا، ہم مشورہ دیں کہ آپ خلافت واپس لے دو. یہ جو کھیل کھیلا گیا، اس کھیل کے پیچھے حاجی محمد عثمان صاحب اللہ والے تھے. اس نے اس وقت کہا تھا کہ مفتی رشید اور تقی عثمانی ان کو عروج ملے گا، یہ ترقی کریں گے. لیکن جب اللہ کی پکڑ انسان کے اوپر آتی ہے نا تو ان بطش ربک لشدید. آج اس کی کیا اوقات ہے، وہ جو دان تھے نا وہ اس نے نکلوا دیا، اور اوپر سے جو ہے نا وہ خود کو ایسا پیش کرتا ہے. حالانکہ جو اسلاف ہوتے تھے نا، مولانا درخواست صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تو ایسے ہوتے تھے کہ لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کوئی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا، لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. اب مسئلہ یہ کہ چلو جیسے امیر معاویہ تھے، اس نے اپنا جو ہے سٹائل بدل دیا. جیسے اس نے بولا کہ یہ جو روب داب والے جو نا شہنشاہ ہیں نا، وہ حکمران ہیں، ایسے انہوں نے بھی اس طریقے سے اگر ایک لیڈر ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، یا کوئی جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو تھا، یا کوئی اور ایسا لیڈر ہے، اس کا لیڈرشپ کا اگر انداز بدلتا ہے تو آدمی کو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو لیڈر ہے، لوگوں کو جو ہے نا متاثر کر رہا ہے. اب ایک سائڈ کے اوپر جو ہے نا یہ جو چٹائی پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، اگر یہ خود کو، اور شکل بھی لیڈر کی نہیں ہو، یہ شکل کو دیکھو، یہ آدمی کو جو ہے نا اگر تصویر جائز بھی ہوتی نا تو اس بیچارے کو تو نکالنی نہیں چاہیے تھی. کیونکہ جو آدمی اس کی تصویر کو دیکھتا ہے وہ تو کہ اچھا یہ اس کو شکل کو دیکھ کے جو ہے نا پھر بھی کبھی جو ہے نا آڈیو پہ آ جاتا ہے، کبھی جو ہے نا ویڈیو نکالتا ہے. تو بہرحال میں جو یہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ یہ سمجھو گے کہ یہ شاید اپنے مرشد کا کوئی وہ نکال رہا ہے، جو انتقام ہے یہ لے رہا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسلام کا جو آج بھی ایک بہت بڑے عالم سے یہ جو دیوبند کے بڑے عالم ہیں، اور یہاں جو ہے سب سے زیادہ مستند ہیں، مشہور بھی ہیں، ان سے بھی میں نے یہ بات کی. بہرحال میں ان کے کاندھے پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اقرار کیا. میں نے کہا کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اگر کوئی اس کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اگر عمل نہیں کرتا ہے تو مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے. تو ایک مسلمان ہے جو سود کی حرمت کا قائل ہے، اور ایک ہے مومن جو حرمت کا بھی قائل ہے اور سود کو کیا کرتا ہے، اسے اجتناب بھی برتا ہے. تیسرا کون سا ہے؟
تیسرا کافر ہے. کافر کون ہے؟ جو سود کی حرمت کا قائل نہیں ہے. اور چوتھا پھر دجال ہے. دجال وہ ہے جو سود کی حرمت کو حلت میں بدلتا ہے. اب جو ان کی کنڈیشن ہے نا، یہ دجال کی ہے. یہ ہمارے اوپر ابھی جو یہ قرضہ چھڑا ہوا ہے اور سودی قرضہ دے رہے ہیں، اگر جو ہے نا 20-22% پر ہم عام بینکوں سے وہ قرضے لیں اور اسلام کے نام پر جو ہے نا 22% یا 20% کی بجائے 24 اور 25% دے دے اور اس کا نام جو ہے نا اسلام رکھ دے، تو کیا اس سے ہمارا معاشی مسئلہ حل ہوگا؟ کیا اس سے اسلام کا مسئلہ حل ہوگا؟ کیا اس سے قرآن کا نظام جو ہے نا قائم ہوگا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ابھی اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. میں الحمدللہ کسی کی گرتی ہوئی ساکھ کو دیکھ کے اس کے اوپر جو ہے نا پیروں سے چڑھنے والا آدمی نہیں ہوں. جس کا طوطی بولتا ہو نا، میں اسی کی گریبان کے اندر ہاتھ ڈالنے والا انسان ہوں. جب حاجی عثمان صاحب کے اوپر فتوے لگے تو جو ان کے اپنے مرید اور خلفاء تھے نا، سرمایہ دار بھی اور علماء بھی، سارے باغ ہیں. الحمدللہ میں نے میدان کے اندر مقابلہ کیا اور ان کو ایسے جو ہے ناک کو چھنے چھپوائے کہ آج تک وہ جو ہے نا یہ جرت نہیں کرتے ہیں کہ یہ فتوے کے لیے آ گیا ہے. لیکن میں یہ بات جو ہے نا ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حاجی عثمان صاحب اللہ والے تھے. دوسری طرح پر ہمارا جو بریوٹون کا مدرسہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے قرآن کو سیکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے دین کو سیکھا ہے. تو اللہ کی آج جہاں میں بیٹھا تھا تو ایک سینیٹر ہیں عبدالحسیب خان، جو ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے. اس نے وہاں پر کہا کہ قرآن کی بات تو نہیں ہے. اس نے بولا کہ ہم تو اللہ کے قریب بھی نہیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف بھی نہیں آتے. تو میں نے کہا کہ اللہ اور قرآن کے اندر فرق ہے. اللہ تو قرآن کے اندر کیا کہتا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد. مجوسیوں کی عبادت گاہ، نصارہ کی عبادت گاہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ اور مسجدیں، سب کے لیے کہا کہ اللہ کا نام اس میں کثرت سے لیا جاتا ہے. تو اللہ کے قریب وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. لیکن ہمارا جو امتیازی وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ ہندو کے پاس بھی ہے، اللہ عیسائی کے پاس بھی ہے، اللہ کس کے پاس ہے؟ یہودی کے پاس بھی ہے، مجوسیوں کے پاس بھی ہے، مذاہب پر جو بھی ایمان رکھتے ہیں ان کے. لیکن ہمارے پاس قرآن ہے. ہمارے اور ان کے توحید میں کیا فرق ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہم کیا ہیں، توحید پرست ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، مریم کو مانتے ہیں، عزیر ابن اللہ کی بات کرتے ہیں جو یہودی ہیں. ہندو جو ہے نا وہ کس کو کی بات کرتے ہیں؟ بتوں کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اختیارات ان کے پاس بھی ہیں. ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنے نفسانی خواہشات کو بنایا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اس کو کون گمراہ ہدایت دے سکتا ہے؟ تو جو شخص سودی نظام کو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو یہ بڑا مشرک ہے، یا جو بت پرست ہے وہ بڑے مشرک ہے.
بتوں پر جو ہے نا مشرکوں کا بھی یقین نہیں ہے. اس لیے اگر گائے پر اس کو یقین ہوتا، کس کو؟ ہندوؤں کو، یا جو ہے نا ان کو بتوں کے اوپر یقین ہوتا تو کیا وہ ایٹم بم بنواتے؟ ایٹم بم بنوانے کا جو ہے نا یہ وہ ہے کہ ان کا اس کے اوپر اس طرح سے یقین نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں خود کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان کی تیاری کرو. قوت کے ساتھ بھی، قوت کے اندر ایٹم بم، میزائل ٹیکنالوجی، جدید جو ہے نا سے جدید سارے ہتھیار شامل ہیں. تو قرآن جو ہے نا یہ ہمارا امتیازی وہ ہے. اگر ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ ہمارے جو ہے نا مسلمانوں کے جھنڈے کے تلے جو ہے نا کھڑے ہوں گے. اب اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، نفس کی پوجا کرتے ہیں، یا جو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جنہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنے ارباب بنائے، یا وہ ہوں یا بتوں کی پوجا والے ہوں، یعنی پوجا والے جو بھی ہوں، جب جو ہے نا یہ سمندر میں پستے ہیں نا تو خالی اللہ کو پکارتے ہیں. پھر نہ بت آتا ہے، نہ جو ہے نا یہ مشائخ آتے ہیں، نہ نفس کا معبود سامنے آتا ہے. اور جب جو ہے نا اس مشکل سے نکلتے ہیں تو پھر وہی شرک کرنے لگتے ہیں. جو نفسانی خواہشات کا مشرک ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو علماء و مشائخ کا مشرک ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ شرک کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، قرآن کی طرف بات نہیں مانتا ہے. جو بتوں کی پوجا والا ہوتا ہے وہ پھر بتوں کے پاس جاتا ہے کہ چلو منتے وتے اس سے جو ہے نا جاری ہونے. لیکن ہم نے اس سسٹم کو کیا کرنا ہے، اس سسٹم کو بدلنے کے لیے اگر قرآن کے ہم توحید کو دیکھیں تو قرآن جو ہمیں توحید سکھاتا ہے وہ یہ توحید نہیں ہے کہ جو ہے نا جو مولویوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، بس بتوں کو مت مانو، باقی ہماری بات بھی مانو، ہماری وجہ سے سود کو بھی جائز قرار دو، ہمارے جو ہے سارے معاملات. تو وہ جو بت ہے نا وہ تو نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نفس نہیں ہے، وہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، وہ ہمیں کیا وہ کرائیں گے. یہ جو چلتے پھرتے بت ہیں، جیسے فرعون تھا، فرعون بڑا بت تھا، وہ کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، تو وہ اپنی چلاتا تھا. اس طریقے سے جو یہود اور نصارہ کے جو بت تھے، اتخذوا احبارهم واربابهم، اتخذوا رہبانهم واحبارهم اربابا من دون اللہ، ان کے جو علماء و مشائخ تھے وہ بڑے بت تھے، وہ زیادہ نقصان دہ تھے. جو مشرکین مکہ تھے اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ بالکل کٹر مسلمان ہو گیا، اچھا خاصا مخلص، اور پھر جو ہے جہاد میں اللہ کے راہ میں شہید بھی ہو گیا. کوئی مشرک نہیں رہا. لیکن یہود اور نصارہ کیا تھے؟ وہ باقی تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، اور ان کے جو بت تھے نا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے نہیں دیتے تھے. وہ جو اللہ نے کہا نا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کیونکہ انہوں نے تو اپنے کو بگاڑا ہوا تھا. اب مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے اس نے اپنا وقف شدہ جو اس کے باپ کے سامنے، اس کے باپ نے دارالعلوم کراچی کے اندر مکان خریدے، اس کے جو کاغذات ہیں وہ تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی کے ساتھ کے نام کیے، بیچا اس کو. مفتی رشید جو اس وقت مفتی تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ بیچ نہیں سکتے ہو، نہ خرید سکتے ہو، کیونکہ وقف مال ہے. جس نے آپ کو یہ پلاٹ دیا ہے یہ بیچنے کے لیے نہیں دیا ہے، تو وقف کا جو ہے نا حکم یہ ہے کہ اس کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا ہے. اس بیچاروں کی اتنی پٹائی لگائی کہ اس کا منہ جو ہے نا سوجا ہوا تھا. یہ جو ہے نا یہ کیا یہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا؟ یہ انا ما انا علیہ و اصحابی، تو مولانا یوسف بنوری نے تو ایسا نہیں کیا، مفتی محمود نے ایسا نہیں کیا، مولانا جو سید محمد میاں تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا. دیوبند کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، دیوبند میں مولانا حسین احمدی اور مولانا نور شاہ کشمیری کی بھی لڑائی ہوئی ہے. مولانا نور شاہ کشمیری کو دارالعلوم دیوبند سے نکال کر ڈابیل میں بگا دیا. لیکن ہوتی ہے، صحابہ میں بھی لڑائی ہوئی ہے.
لڑائی کی بات الگ ہے، لیکن آپ اپنے چیز کو جو ہے نا، جیسے وقف شدہ چیز کو خریدو اور اس کے اوپر کسی کو مارو، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو انوکھے بنا رہے ہیں نا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پنجاب اور اس وقت یہ وراثت پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں وراثت کیا ہے پتہ ہے؟ وہ مفتی عبدالرؤف سکروی جو ہے، یہ اس کا وہ مولانا مفتی شفیع صاحب کا وہ داماد ہے۔ تو دو بیٹے جو ہے نا، دو بیٹوں کو بھی حصے دیے ہوں گے اور ایک بیٹے کو بھی جو ہے نا اس میں حصہ دیا ہوگا۔ تو کیا مدرسے کی جو ہے نا ایسی وراثت ہو سکتی ہے؟ میں آج یہ کل کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ما انا علیہ و اصحابی کا کیا مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قلم اور کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے وصیت لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو گئے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود کو مسلط نہیں کیا۔ اب جب تک جو ہے نا خلافت راشدہ کا دور تھا، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو مقرر کیا، نہ حضرت عثمان نے کیا، نہ حضرت عمر نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا۔ حسن کو بھی لوگوں نے بعد میں خود بنا لیا۔ لیکن امیر معاویہ نے جب یزید کو بنایا تو اس کے اوپر پٹا شروع ہو گیا۔ اب جو طبقہ جو خود کو جو ہے نا وہ شیعوں کا مخالف سمجھتا ہے اور وہ یزید کی تائید کرتا ہے، تو یزید کی تائید بنتی نہیں ہے۔ یزید کے خلاف حسین نکلا ہے تو حسین جو ہے نا وہ علی اور حسن سے بھی شیعوں کے میں ان کا ایک ممتاز مقام ہے، اور جو آنے والے جو ہے نا بعد کے جو ان کی اولاد میں جو ہے نا جو ان کے 12 خلفاء ہیں، 12 ائمہ ہیں، ان میں سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے۔ تو حسین کا کام نہ علی نے کیا اور نہ حسن نے کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی اور حسن کو ضرورت نہیں تھی، اور حسین نے کیا تو حسین جنت کے سردار تھے۔ اگر امام حسن نے کوئی کردار ادا کیا تو امام حسن بھی جنت کے سردار تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یزید کی طرح معاویہ جو ہے نا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس ڈگر کے اوپر چلتا تو امام حسن صلح کے باوجود بھی اس کے خلاف جو ہے تلوار اٹھاتا۔ لیکن چونکہ امیر معاویہ نے وہ والے حالات نہیں بدلے تھے جو یزید کے بدلے تھے، تو یزید کے خلاف جب اس سے آواز اٹھائی تو اس کو شہید کر دیا۔ اب شہید ہونے کے بعد یہ جو نا یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کیا نا، ما انا علیہ و اصحابی، اس کے اوپر تو یزید تھا، اور وہ جو یزید تھا اس کے بیٹے کے اندر تو اتنی وہ تھی، غیرت تھی کہ وہ اس کے تخت پر نہیں بیٹھا۔ انہوں نے تو نسل در نسل جو ہے نا اپنی موروثی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے، تو ان کا ما انا علیہ و اصحابی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں ہمارے ہیں۔ اہل بیت کا جو کردار ہے، چاہے علی کا ہے، چاہے امام حسن کا ہے، چاہے امام حسین کا ہے، چاہے جو بعد والے ادوار کے جو لوگ تھے وہ اچھے سیرت کے لوگ تھے۔ ہاں، جس طرح شیعہ ان کے بارے میں عقیدہ امامت رکھتے ہیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جس کو چاہیں تو بڑھائیں، جس کو چاہیں تو گھٹائیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موقف ہے اس سے اہل بیت اور جو وہ ہیں صحابہ کرام دونوں سرخرو ہوتے ہیں اگر حق کی بات ہو۔ اگر جو ہے نا آپ فرقہ واریت کی بات کرو تو پھر تو وہ ان دونوں کو مطلب ہے مخالفت کر کے کوئی مدرسوں کے اندر جو ہے نا جیے گا اپنا جو ہے نا پیٹ بھرنے کے لیے، کوئی جو ہے نا امام باڑوں کے اندر جو ہے نا ان کا ذکر کر کے، لیکن نتیجہ جو ہے نا یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ بھئی وہ مہدی غائب آئے گا تو پھر انقلاب آئے گا، اور دوسرے کہیں گے کہ نہیں وہ جو دوسرا مہدی ہے وہ آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے دوسرے مہدیوں کا بھی تذکرہ ہے، اماموں کا بھی تذکرہ ہے، خلفاء کا بھی تذکرہ ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے نا اب نہیں تو کبھی تو قائم ہوگا۔ ہمیں تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اتنا کام کیا ہے کہ جس دن جو ہے نا
ریاست ہمارا ساتھ دے، حکومت ہمارا ساتھ دے، جو عوام ہیں وہ ہمارا ساتھ دے، تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو کیا کرے گا؟ بدلے گا، اور انشاءاللہ وہ بدلنے کے قریب آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔